بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفل روزہ کیا ہے، نفلی عبادت کیا ہے؟ نفلی عبادت دیکھیں، جو ہم فرض جتنی بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، جب ان سے ہٹ کے ہم نفلی عبادت کرتے ہیں تو وہ ہماری ایکسٹرا عبادت میں شامل ہوتی ہے۔ نفل روزہ کیا ہے؟ ابھی رمضان آنے والے ہیں، رمضان کی تیاری ہے، تو اس میں ہمارا ایک سوال ہے کہ نفل روزہ کیا ہے؟ نفل روزہ کیا ہے؟ صحیح ہے، اس کی ایک چھوٹی سی ہم ایک ڈیفینیشن سمجھ لیتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن سمجھ لیں آپ، نفل روزہ کیا ہے، تاکہ اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ اس کو اچھے سے ایکسپلین کر سکیں۔ نفل روزہ اسلام میں ایک ایسی عبادت ہے جو فرض روزوں کے علاوہ رکھا جاتا ہے۔ یہ روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور قربت حاصل کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ یہ روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور قربت حاصل کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ نفل روزے کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ بہت ساری احادیث ہیں جن کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں، بک سے لے سکتے ہیں، جن میں نفل عبادت کے ذریعے اللہ کے قریب ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ نفل روزہ رکھنے کا مقصد صرف اللہ کی خوشنودی اور حاصل کرنا ہوتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی دنیاوی غرض شامل نہیں ہوتی۔ یہ ایک چھوٹی سی نفل روزے کی ڈیفینیشن ہے۔ اب اس میں بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ نفل روزے کی فضیلت میں آ جاتا ہے نفل روزے کی فضیلت۔ دیکھیں، فضیلت تو بے انتہا ہے، لیکن ہم یہاں ساری بیان نہیں کر سکتے، چند ایک آپ کے لیے بیان کرتے ہیں کہ نفل روزے کی فضیلت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ میرے قرب کے لیے نوافل ادا کرتا ہے۔ صحیح ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ نفل عبادات جو ہیں، جن میں نفل روزہ بھی شامل ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ نفل روزہ رکھنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت اور محبت حاصل ہوتی ہے۔ خاص رحمت اور محبت جو ہے وہ اللہ کی حاصل ہوتی ہے، تو اللہ کا قرب مل جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس میں نفل روزے کی اہمیت، یہ تو تھی فضیلت۔ اب اس کی اہمیت کے بارے میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اہمیت کیا ہے۔ تو نفل روزے کی اہمیت یہ ہے کہ انسان کے ایمان اور تقوی کو مضبوط بناتا ہے۔ انسان کے ایمان اور تقوی یہ مضبوط ہو جاتا ہے بہت زیادہ نفل عبادات کرنے سے، اور اس کے یہ روزہ رکھنے سے انسان کی روحانی طاقت بڑھتی ہے، وہ گناہوں سے دور رہتا ہے۔ نفل روزہ رکھنے سے انسان کو صبر شکر کی عادت پیدا ہوتی ہے، جو کہ ایک مومن کی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ مومن کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اب اس میں یہ ایک چھوٹی سی ایک اہمیت تھی نفل روزے رکھنے کے اوقات۔ اچھا، اس میں یہ ایک بڑا مین پوائنٹ ہے کہ نفل روزہ رکھنے کے کون سے اوقات ہوتے ہیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں اور اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو سب کی اپنی ایک الگ الگ سوچ ہے، سمجھ ہے، اور جو پڑھتا ہے، جتنی جس کی نالج ہوتی ہے اس حساب سے وہ بتا دیتا ہے۔ تو یہاں میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک مینشن کر رہی ہوں کہ نفل روزہ رکھنے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہوتا، اگر آپ رکھنا چاہیں تو، لیکن کچھ ایام اور مہینے ایسے ہیں جن میں نفل روزہ رکھنے کی بہت خاص فضیلت ہے۔ تو اس میں نفل روزہ رکھنے کی فضیلت میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسے نمبر 1 پر ہمارا آئے گا کہ ماہ شوال کے 6 روزے۔ ماہ شوال کے 6 روزے، صحیح ہے۔ ابھی آپ رمضان ختم ہوں گے، رمضان کے جب آپ فرض عبادت سے فارغ ہوں گے تو عید کا دن چھوڑ کے، عید کے دن کا کوئی روزہ نہیں ہوتا، تو عید کے سیکنڈ ڈے سے رمضان المبارک کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنا سنت ہے۔ یہ روزے آپ شوال میں کسی بھی ٹائم پہ رکھ سکتے ہیں، 6 روزے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ یوم عرفہ کا روزہ، یوم عرفہ کا دن کا روزہ، اس کے بارے میں ہے کہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہوتا ہے وہ ذی الحجہ کے مہینے میں 9 ذی الحج کو روزہ یہ رکھا جاتا ہے، اور یہ روزہ رکھنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ اس دن کا روزہ رکھنے سے پچھلے اور اگلے سال کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔
اور کہیں کہیں کتاب میں یہ بھی پڑھنے میں آیا ہے، یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جس وقت آپ حج کے ارکان ادا کر رہے ہوں تو اس وقت آپ یہ روزہ نہ رکھیں، کہیں کہیں بکس میں یہ بھی لکھا ہے، لیکن بہرحال جہاں تک میری نالج میں ہے تو یوم عرفہ کا روزہ رکھنا بہت ثواب ہے، اور اس میں آپ کے پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایام بیس کے روزے، ایام بیس کے روزے کون سے ہوتے ہیں؟ ایام بیس کے روزے، ایام بیس کے روزے اسلامی مہینے کے کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ، یہ 3 جو تاریخیں ہیں ان کو روزہ رکھنا ہوتا ہے، بہت مستحب ہوتا ہے، اور ان دنوں کو یہ 13، 14 اور 15 کو ان کو ایام بیس کہتے ہیں۔ کبھی آپ سے کوئی پوچھے کہ ایام بیس کون سے ہوتے ہیں تو مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخ جو ہے وہ ایام بیس ہوتی ہے۔ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا، منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھنا، ہفتے میں پیر اور جمعرات کے دن کا نفل روزہ رکھنا بہت سنت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ اگر آپ کا مکہ مدینہ جانے کا شرف آپ کو حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کا بلاوا ہو، تو آپ نوٹس کیجئے گا کہ مکہ سے جب آپ مدینہ جاتے ہیں تو مدینے میں سب جو ہے اکثریت پیر کا اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں وہاں پہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پیر اور جمعرات کا وہاں روزہ رکھا جاتا ہے۔ نفل روزہ رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نفل روزہ رکھنے کا طریقے میں جناب یہ آ جاتا ہے کہ طریقہ کیا ہے۔ نفل روزہ رکھنے کا طریقہ عام روزوں کی طرح ہوتا ہے، بالکل اس میں کچھ نیا نہیں ہوتا۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر روزہ توڑنے والی چیزوں سے پرہیز کیا جاتا ہے، اور نفل روزہ رکھنے سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، اور نیت دل سے بھی کی جا سکتی ہے اور زبان سے بھی ادا کی جا سکتی ہے، جیسے آپ کو کنوینئنٹ ہو آپ ویسے نیت کر لیں۔ نفل روزے کی نیت، نفل روزے کی نیت، اچھا جناب، نفل روزے کی جو نیت ہے اس میں آپ یہ لے لیں کہ جیسے نفل روزے کی نیت یوں کی جا سکتی ہے کہ جیسے میں نے اللہ کے لیے نفل روزہ رکھنے کی نیت کی، بس یہ نیت آپ کی کافی ہوگی۔ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے آپ ایک نفلی عبادت کر رہے ہیں، نفلی روزہ رکھ رہے ہیں، تو آپ کے لیے یہ نیت بہت ہے۔ اور اگر آپ کسی خاص مقصد کے لیے رکھ رہے ہیں، کوئی حاجت کے لیے رکھ رہے ہیں، تو پھر آپ اس کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں ہم تھوڑے سے نفل روزے کے فوائد کی طرف۔ تو نفل روزے کے جو فوائد ہیں اس میں آپ لے لیں اس کے جو فوائد ہیں، نفل روزے کے فوائد میں نفل روزہ رکھنے کے لیے بے شمار فوائد ہیں۔ یہ روحانی طاقت کو بڑھاتا ہے، آپ کی گناہوں سے بچاتا ہے، اور انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اس کے علاوہ نفل روزہ رکھنے سے انسان کو صبر اور شکر کی عادت پیدا ہوتی ہے، جو کہ ایک مومن کی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ جیسے بالکل یہ سمجھ لیں کہ کسی نے دریافت کیا کہ جیسے ابھی میں نے آپ کو یہ عرفہ کے دن کا جو بتا رہی تھی کہ کسی نے دریافت کیا کہ عرفے کے دن کا روزہ رکھنا کیسا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ عرفہ کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے آگے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جس نے عرفہ کا روزہ رکھا اس کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں گزشتہ یا آئندہ کا تو کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن عرفہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہے، اور اس درمیان جو ہے لوگ حج میں ہوں تو وہ ان کو یہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یہاں تک تو میری یہی نالج میں ہے۔ اور رمضان کے بعد جو ہے تو اس کے روزے آتے ہیں۔ اچھا، محرم کی 10ویں روز کا گزشتہ 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے اگر آپ محرم کے 10ویں روزے کا رکھیں۔ محرم کا جو 10واں آپ کا ہوتا ہے، یہ محرم کے دن کا 10 تاریخ کا جو روزہ آپ رکھتے ہیں، تو 10/11 کا رکھ لیں یا 9/10 کا رکھ لیں، جو بھی آپ رکھیں، وہ 1 سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ ہر مہینے میں تقریباً منتھ میں آپ کو تقریباً 3 روزے آپ جو ہے پورے زمانے کے روزے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ ہر مہینے 3 روزے ضرور رکھیں، کوشش کریں کہ اگر آپ نفلی عبادت ادا کر رہے ہیں
تو ہر مہینے کے 3 روزے ایسے ہوتے ہیں کہ پورے زمانے کے روزے کے برابر ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت کی، اور وہ کیا تھی کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھو، صحیح ہے، اور دوسرا یہ تھا سیکنڈ کہ چاشت کی نماز 2 رکعتیں جو ہوتی ہیں، چاشت کی 2 رکعتیں یہ ضرور ادا کریں، اور تھرڈ جو تھا سونے سے پہلے وطر ادا کرنا، سونے سے پہلے وطر ادا کرنا، یہ ضروری لازمی آپ نے پڑھنا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم دن بھر روزہ رکھتے ہو، رات بھر قیام کرتے ہو، ایسا نہ کرو، آخر تم پر تمہارے بدن کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے۔ اگر روزوں کا بہت شوق ہے تو ہر مہینے 3 روزے رکھ لیا کرو، یہ پورے سال کے روزے کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ تو پیر اور جمعرات کے دن کی جو میں آپ کو روزوں کے بتا رہی تھی کہ پیر اور جمعرات کا روزہ مدینہ شریف میں ضرور رکھا جاتا ہے اور سنت رسول بھی ہے۔ تو بیسیکلی پیر اور جمعرات کا جو منڈے اور تھرسڈے کا روزہ جو ہوتا ہے نا، تو اس میں بندوں کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ تو میری خواہش ہے کہ جس دن میرے اعمال پیش ہوں اس دن میں روزے سے ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کا روزہ اس لیے رکھتے تھے کہ آپ، اور اس لیے سنت رسول ہے کہ اللہ کے سامنے ہمارے ہر ہفتے میں 2 دن ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا اس پورے ٹائم میں۔ تو کوشش کریں کہ آپ نیک عمل کرتے وقت آپ کا جو جتنا بھی وہ خلاصہ ہے پورے دنوں کا وہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے، تو آپ نیک عمل میں بزی ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ صوم سب سے بہتر ہے، 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن افطار کرتے تھے۔ ایک تو نا اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو باڈی ہوتا ہے نا، وہ آپ کی باڈی جو ہے وہ روزے کی بالکل کہنا چاہیے کہ عادت نہیں ہوتی اس کو، باڈی کو، کہ 1 دن کھائیں پیئیں، طاقت آپ کو تندرستی بھی آئے گی، آپ اپنے کام بھی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، اور 1 دن روزہ رکھیں تو آپ اس کو عبادت میں بھی لا سکتے ہیں۔ تو دنیا اور دین بھی دونوں کام برابر بیلنس کر کے کریے۔ 1 دن بیچ کر کے روزہ کرنے کا طریقہ بالکل اچھا ہے، اور اس میں اس دن آسانی سے بھی یہ کہ روزہ ہو جاتا ہے اور طبیعت روزوں کی عادی بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ایک یہ تھا کہ چیپٹر کہ آپ کو سمجھانے کا نفلی روزے کا، نفلی عبادت، نفل روزے ہو گئے۔ تو یہ ابھی تو ہم ماہ رمضان کا مہینہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زندگی اور صحت تندرستی دے کہ ہم سب کو یہ روزہ مہینے کا گزارنا اور فرض ادا کرنے کا پورا موقع دے اور اتنی زندگی دے آپ سب کو صحت تندرستی کے ساتھ۔ لیکن اس کے بعد جو پورا سال آپ کے پاس ہوتا ہے اس میں آپ اپنے نفل عبادات، نفل روزے وہ سب کر سکتے ہیں۔ تو آخر میں آپ کو میں بالکل اینڈ میں ایک خلاصہ بس اس کا یہ بتانا چاہوں گی کہ نفل روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اور یہ روزہ رکھنے سے انسان روحانی، اخلاقی تربیت ہوتی ہے، روحانی اور اخلاقی تربیت آپ کی ہوتی ہے، اور گناہوں سے بچتا ہے۔ نفل روزہ رکھنے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، لیکن کچھ ایام اور مہینے ایسے ہیں جن میں نفل روزہ رکھنے کی خاص فضیلت ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق نفل روزہ رکھے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب حاصل کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک جو ہے ایک یہ چھوٹی سی ایک ڈیفینیشن تھی، اور یہ اس کا خلاصہ تھا، جتنی بھی ہم نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی ڈیفینیشن آپ کے سامنے جو ہے آپ کو بتائی۔ تو امید ہے نفل روزہ، نفل عبادات کیسے کرنی ہے اور ان کی کیا فرضیت ہیں، کیا اہمیت ہیں، اور کیا ان کی فضیلتیں ہیں، تو ان کے بارے میں آپ فوائد کے بارے میں بہتر طریقے سے جان چکے ہوں گے، اور کوشش کریں کہ ان کے بارے میں اپنے بچوں کو ضرور آگاہی دیں، اور ان کے بارے میں ان کو بتانا بہت ضروری ہے۔ بچوں کو دین سے قریب رکھیے اور خود بھی دین سے قریب رہیے۔ کچھ ایسی ویڈیوز دیکھ کے، ایسی کتابیں پڑھ کر، ایسی کتابوں کا مطالعہ کر کے ہمارا دین اور ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو آگے بھی آپ کے لیے آگے ویڈیوز میں بہت اچھے ٹاپکس ہیں، بہت اچھی باتیں ہیں، اور یقیناً آپ کو بہت اچھا لگے گا اور سننے میں بہت مزہ آئے گا اور آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ سائمہ خان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔